دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک اسلامی دنیا کے ایک بڑے معروف عالم دین ہیں جنہوں نے اپنے تبلیغی کام سے کئی غیر مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا اور IRF یعنی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں اور مختلف شہروں میں اپنا تبلیغ کا کام جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ موقعوں پر ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جنہوں نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یعنی جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑے سارے لوگوں نے مختلف سوالات کیے ہیں جن کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک کو تفصیل سے بھی دینا پڑتا ہے، لیکن اس مرتبہ جب وہ پاکستان میں آئے تو ان کے بات کرنے کے دوران رویے میں کافی غصہ دیکھنے میں آیا، ایسے جیسے وہ سامنے والے شخص کو بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں یا بات کرتے کرتے غصہ ہو گئے ہیں، اور یہ چیز کافی سارے لوگوں نے نوٹ بھی کی ہے۔ آپ سچے انسان نہیں ہیں، معاف کرنا آپ حق کے انسان نہیں ہیں۔ آپ جب پھنس گئے منہ نہیں کھولتے، دوسری سوال کرتے، ایک آیت بتاؤ، آیت بتائی، چپ بیٹھ گئے۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے رویے میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر بات سننا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا اور اپنے غصے کو قابو کرنا وغیرہ جیسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی چیزیں اس کے قابو میں نہیں رہتی، کیونکہ انسان کے بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو دماغی کمزوری بھی لاحق ہو جاتی ہے، جس کا اس کے دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر باتوں کا بھول جانا، غصے میں آ جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر پریشانی وغیرہ۔ سائنس کے مطابق جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کے باعث اگر اس کی بات کو سمجھا نہ جائے یا اس کی بات کو مانا نہ جائے تو وہ غصہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ دوستو ہمارے دماغ میں ٹرانسمیٹرز نام کے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہمارے دماغ کے ایک نیورون کا پیغام دوسرے نیورون کو پہنچانا ہوتا ہے اور یہ یادداشت، موڈ، نیند وغیرہ کو کنٹرول کرنے کا کام کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک مخصوص تعداد سے کم ہو جائیں تو انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن، غصہ وغیرہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، اور بوڑھے شخص میں تو یہ چانس زیادہ موجود ہوتا ہے۔ دوستو ہمارے سر کے سامنے والا حصہ جو ماتھے والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو فرنٹل لوب کہا جاتا ہے، اور اس کا کام ہمارے جذبات اور رویے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کمی آ جائے جو کہ بڑھاپے میں آنے کا چانس موجود ہوتا ہے تو انسان کے برداشت اور تحمل میں کمی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سامنے والے شخص سے بحث و مباحثہ کرتے وقت غصے کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوستو ہمارے رویے میں تبدیلی کی سب سے بڑی چیز یہ بھی ہوتی ہے ٹینشن اور ڈپریشن۔ دوستو یہ انسان کے رویے پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ بزرگی کے خاکے میں موجود ہیں اور اپنی عمر میں ٹینشن یا ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہی کہ ہندوستان کی حکومت ان کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے ان کو اپنا گھر ہندوستان چھوڑ کر ملائیشیا ہجرت کرنا پڑی۔ ساری چیزوں کے بعد بھی وہ تبلیغ کا کام نہیں چھوڑے۔